عید قرباں کی آمد ہر طرف جانوروں کی باتیں، ان کی آوازیں، ان کے پیروں میں پڑے گھنگروؤں کی چھن چھن سنائی دے رہی۔ لوگ مہنگے سے مہنگے جانور خرید کر انہیں بنانے، سنوارنے اور قربانی کے لیے تیار کرنے میں لگے ہوئے۔ اس پورے پروسیس میں نمود و نمائش اور دکھاوا واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ جانوروں کی قیمتیں بتاتے وقت لہجوں میں جو تکبر دکھائی دیتا ہے، وہ غریب کی معاشی کمزوریوں اور ان کی مجبوریوں کا تمسخر اڑانے کے مترادف ہے۔ کیا میرے رب نے اس قربانی کے ذریعے مسلم امہ کو یہی پیغام دیا تھا؟ اگر مقصد یہی ہوتا تو اللہ کو کیا ضرورت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی ڈیمانڈ کرنی؟ کیا میرا رب ڈائریکٹ مہنگے سے مہنگے اور خوبصورت ترین جانور کی قربانی کا حکم نہیں دے دیتا؟ مگر اللہ کو اس قربانی کا مقصد اور فلسفہ سمجھانے کے لیے دنیا کی عزیز ترین شے یعنی اولاد کی ڈیمانڈ کرنی پڑی، وہ بھی اپنے نبی سے، یعنی جسے حکم دیا گیا اور جس کے لیے حکم دیا گیا، وہ دونوں ہی اللہ کے نبی یعنی مقرب ترین اور عزیز ترین لوگ۔ یعنی اس میں پیغام صرف یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں قربانی چاہے مال کی ہو، جان کی ہو یا جانور کی ہی کیوں نہ ہو، وہ تو صرف تمہاری نیت دیکھتا ہے اور اسی کا اجر تمہیں لوٹاتا ہے۔ اگر قربانی کا مقصد مہنگا اور خوبصورت ترین جانور ہی ہونا ہوتا تو اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ سستا ترین جانور یعنی مینڈھا یا دمبا نہ رکھتا۔ اس جانور کے رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہر شخص اس قربانی کی استطاعت رکھ سکے، تو لہٰذا قربانی کے فلسفے کی پیروی کرے، نہ کہ غریبوں کے جذبات کا تمسخر اڑائے۔